أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک، اللہم زد فزد. حسنین معین، حافظ حسنین معین، ماشاء اللہ بہت پیارا آپ نے پڑھا بیٹا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں پیارے پیارے راج دلارے چاند اور تارے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں اللہ کے نبی سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. میں چاہوں گی ایک نعتیہ کلام شامل کیا جائے. ٹھیک ہے شیرباز، آپ کی باری. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم گان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم قدموں پہ قربان
سارے مل کے بولیں گے ماشاء اللہ، بارک اللہ، شاباش بیٹا. اور بھائی عفان کو مائک دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بیٹا کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ میں آپ کو شعر سناؤں گا. شعر سنائیے. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ان کو مائک دیجیے. جی عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سنا رہی ہیں ہمیں؟ کال سنا رہی ہیں، سنائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گلے اور شکوے سے زبان بند رکھو، راحت نصیب ہوگی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، ہے نا بھائی. راضی برضائے الہی. اللہ کا بندہ گلے شکوے نہیں کرتا بھائی، جس حال میں رکھے اس حال میں راضی، ہے نا بھائی، اللہ کی مرضی. اچھا مائک دیجیے ان کو پیچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد وقاص. مومل وقاص. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کیا آپ سنا بتائیں رہی کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بیٹا کیا سنا رہی ہیں؟ آج میں آپ کو ایک کال سناؤں گی. سنائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، خوف الہی سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے. جی بھائی سارے مل کے بولیں گے ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شرائم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیے، آپ کے کیا مزاج ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. بیٹا آج آپ کیا سنا رہے ہیں؟ میں حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. ماشاء اللہ. دنیائے محبت میں ہے معیار وفا کون، جو حضرت صدیق زمانے میں ہوا کون. بھورے کی طرح عشق محمد میں جلا کون، اکملت لکم دین کو سمجھا تو بھلا کون. وہ کون تھا جو سانپ کے ڈنگ جھیل رہا تھا، ارے وہ کون تھا جو سانپ کے ڈنگ جھیل رہا تھا. صدیق تھا، صدیق تھا، صدیق سوا کون. تحسین میاں عشق محمد میں بقا ہے، تحسین میاں عشق محمد میں بقا ہے. اس راہ میں مر جانے سے ہوتا ہے فنا کون، اس راہ میں مر جانے سے ہوتا ہے فنا کون. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں پیارے سے سفیان؟ ٹھیک ہوں. میں آپ کیا کیسے ہیں؟ سنا رہے ہیں سفیان؟ آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. سنائیے. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان میری تمام امتات کے ایمان کے ساتھ وزن میں کیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان غالب آ جائے گا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیاری سی زنیرہ کیا سنا رہی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف. حضرت ابو بکر صدیق کا اسم گرامی عبداللہ اور لقب صدیق و عتیق ہے. آپ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی ولادت کے 2 سال 4 ماہ کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. آپ یارے غار بھی ہیں، یارے مزار بھی ہیں. آپ آقا علیہ صلاۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. کہو سبحان اللہ. ردینا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے؟ اللہ کا شکر. ردینا کیا سنا رہی ہیں بیٹا؟ شعر سنائیے. بیاں ہو کس زماں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادمی صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل عالم سے، یہ عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. کہو سبحان اللہ. اچھا صدیق جو ہے وہ کہتے ہیں دوست کو، سواد کے زبر کے ساتھ اور سواد کے زیر کے ساتھ، دال کے تشدید کے ساتھ، یعنی دال مشدد کے ساتھ ہوتا ہے صدیق، جو کہ ہوتا ہے دوست. کیا ہوتا ہے؟
تو بچوں ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ 9 ہجری میں ایک بیٹل ہوئی، ایک غزوہ ہوا، اور ہوا یا نہیں ہوا یہ میں ابھی بتاتی ہوں. اس غزوے کا نام تھا غزوہ تبوک. کیا نام تھا؟ اچھا، جتنے بھی غزوات لڑے گئے وہ کفار سے، مشرکین سے فائٹ ہوتی تھی مسلمانوں کی، ٹھیک ہے؟ اور کس کا آرڈر ہوتا تھا؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور حضور اپنی جانب سے کچھ نہیں کرتے، انہوں نے وہی کیا جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کی گئی. ٹھیک ہے بچوں؟ تو جناب بیٹلز جن مقامات پہ ہوتے تھے انہی کے نام سے ان کو منسوب کر دیا جاتا تھا. اب چونکہ یہ مدینے سے یعنی وہاں سے کچھ دور مقام جو تبوک تھا وہاں پہ ہونی تھی، اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ غزوہ تبوک. اس کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے اصحاب کو، فالوورز کو جمع کیا. کتنے لوگ آئے معلوم ہے؟ 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا ہے بچوں. اور آپ نے فرمایا کہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کریں، صدقہ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ دور تنگی کا تھا، سختی کا تھا. اور اس غزوے کو جیش اسرت یا جیش الاسرہ یا تنگی اور تنگ دستی کا غزوہ یا لشکر بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی جو حالت زار تھی، یعنی جو کنڈیشن تھی وہ اچھی نہیں تھی. یعنی مسلمان قسمہ پرسی کی، قسمہ پرسی یعنی کہ کوئی پرسان حال نہیں تھا. ٹھیک ہے بچوں؟ اب کیا ہوا کہ ظاہر ہے جب حضور کا آرڈر آ گیا، حضور کا حکم، تو صحابہ تو جانثاران حضور ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سارے صحابہ جو کچھ لا سکتے تھے، جو کچھ کر سکتے تھے، انہوں نے وہ کیا. وہ صدقات کیے، خیرات کیے، اور حضور کی بارگاہ میں بہت سارا مال لا کے رکھ دیا، آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. اب جو ہے جناب یہاں پہ میں 2 صحابہ کا ذکر کروں گی. خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر سارا مال رکھ دیا. اور حضور نے پوچھا بھائی عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. کیا فرمایا؟ آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا. اب جناب انہوں نے دیکھا تو جناب سیدنا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے تھے، مگر ان کے پاس جو مال تھا وہ بہت زیادہ تھا. کیا تھا؟ بہت زیادہ تھا. تو حضور نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ حضور کے بیسٹ فرینڈ تھے. کون تھے حضور کے بیسٹ فرینڈ؟ 17 یا 18 برس کے تھے جب ان کی حضور سے دوستی ہوئی تھی، اور جب اسلام قبول کیا تو وہ 38 برس کے تھے، یعنی کہ 38 برس کے تھے. اس کا مطلب کتنے سال پرانی دوستی ہے سوچ لو. تو وہ تو اپنے دوست کے ساتھ، یعنی وہ مزاج آشنا تھے، ان کا دماغ، ان کا مزاج سمجھتے تھے، حضور کے اشاروں کی زبان بھی سمجھتے تھے. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ تو انہوں نے دیکھا کہ جو حالات ہیں تو وہ سارے کا سارا مال غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور کی بارگاہ میں لے آئے. کہو سبحان اللہ. اب جب حضور نے اتنا سارا مال دیکھا تو کہا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ آئے ہو یا نہیں؟ کیا کہا؟ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ آئے ہو یا نہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے اور کہیے سبحان اللہ. انہوں نے کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں. کیا فرمایا؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول کافی ہیں. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. یعنی کہ وہ سارے کا سارا مال حضور کے ایک اشارے پہ اپنے گھر کا سارا جو معلوم تھا ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے آئے حضور کی بارگاہ میں، تاکہ اس وقت چونکہ مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں تھے نا بچوں، اس لیے جو جتنا زیادہ صدقہ کرے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا. اسی لیے حدیث بھی ہے، ترمذی کی روایات ہیں، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہیں کہ جتنا مال حضور جان عالم فرماتے ہیں کہ جتنا مال سے نفع مجھے سیدنا ابو بکر صدیق کے مال نے جتنا نفع پہنچایا کسی اور کے مال نے. جی بچوں، تو ہم نے یہاں کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. جی تو جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب کے ایک اشارے پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں. اور کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بچوں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے بھی سب نے یاد رکھنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں
یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بچوں کے لیے اسپیشل سیگمنٹ ہم کر رہے ہیں جو کہ ARYQ-TV کی روایت ہے اور آپ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا کیا نام ہے؟ چاند اور تارے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اسپیشل۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، سب نے اچھی اچھی باتوں کو یاد رکھنا ہے میری جانب سے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر میں حسان بیٹا ایک کلام شامل کریں گے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا